دیکھیے تصوف تہذیب فکر کا نام ہے. خیال کی بات کی تھی نا, سوچنا سکھاتا ہے. تصوف تہذیب اخلاق کا نام ہے کہ اگر پیدا کرنے والے کو چاہنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے پہلے اسے چاہو, کیونکہ وہ تو ہمیں کہیں کھڑا ہوا ملے گا نہیں. میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے جا کے بے چینی سے پوچھا تھا کہ میں بہت اللہ سے کو ڈھونڈ رہا ہوں, وہ مجھے کیسے ملے گا, کہاں ڈھونڈوں میں اس کو. میرے آقا نے پلک جھپکے بغیر جواب دیا, اس کے بندوں میں. واہ, مجھ پر پروردگار رحم کرتا ہے, رحیم وہ ہے, لیکن اس کا وہ وصف کسی دوسرے بندے میں ہے جو میرے لیے وسیلہ کار بنتا. ہم رحم کرنا بھول گئے. بالکل. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں, لفظ بولتے ہیں تو کرخت, زبان ہے تو وہ بیہودہ, آواز ہے تو وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی آواز نیچی رکھا کرو, گدھوں کی طرح چیخا مت کرو. یہ ہم نہیں پڑھتے کہیں. آپ سوچئے کہ صوفیہ غریب نے کیا کیا, خود کو تج دیا دوسروں کو سمجھنے کے لیے. میں جس شہر میں رہتی ہوں اس شہر کا مرشد ہے جناب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ, داتا صاحب. ہاں, اور ہم لاہوری انہیں داتا صاحب کہتے ہیں, اور صاحبان عقل بہت خفا ہیں کہ انہیں داتا صاحب کیوں کہا جاتا ہے. حضور, میری ملاقات تو خدا سے ذاتی طور پر نہیں ہوگی, مگر میری ملاقات خدا کے ایک انتہائی قریب بندے علی اجویری سے ہو جاتی ہے, کشف المحجوب میں ہو جاتی ہے. میں ایک بات بتانا چاہوں گی لاہوریوں کو بھی اور لاہور سے باہر بھی جو لوگ میری بات سن رہے ہیں, جو ایک دفعہ لاہور پہنچ گیا اور اسے یہ معلوم ہو کہ داتا صاحب کا مزار کہاں ہے, وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. صحیح بات. وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. اس شہر میں باہر سے جب لوگ مزدوری کرنے آتے تھے تو صبح سواری سے اتر کے سیدھے داتا صاحب جاتے تھے, جی بھر کے کھانا کھاتے تھے, دوپہر کا ساتھ باندھ کے لے جاتے تھے, اور شام کو جب پلٹتے تھے تو پورے گھر کا کھانا ساتھ لے جاتے تھے. داتا صاحب نہیں دے رہے تھے, دینے والا تو وہ داتا تھا. ہم سب کو اپنے دوست بہت پسند ہے, اللہ کو اپنے دوست پسند نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے, کیوں نہیں. وہ اللہ کے دوست ہیں, اور اللہ اپنے دوستوں کا بہت احترام کرتا ہے. صوفیہ کے خیال میں دیکھیے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی, جو اس وقت ایک تصوف کی صورت آئی ہے نا, مجھے معاف کر دیجیے گا, جس میں بہت زیادہ تام جھام ہے, بہت کچھ, وہ تصوف نہیں ہے. تصوف تو آپ کو اپنی مثال بنا لینا ہے کہ اگر آپ ایک خدا کے اچھے نمائندہ بندے بننا چاہیں تو آپ کیسے ہوں گے. دادا صاحب لاہور آتے ہیں, لاہور والے ان سے پہلے جھجکتے ہیں, وہ زبان اور بولتے ہیں, عبادت اور طرح کرتے ہیں, رہتے بہت سادگی سے ہیں, عجیب آدمی ہے, دن بھر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے اور رات کو بوریے پہ سو جاتا. وہ ان کے پاس ایک دن ہمت کر کے جاتے ہیں, یہ مالک رام نے واقعہ لکھا, اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ کی طبیعت کا جو ٹھہراؤ ہے, آپ کے چہرے پہ جو اطمینان ہے, آپ جب بھی جس کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ بالکل مسکراتے ہیں, وہ چاہے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے, آپ کو معلوم ہو کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو ہمارے پاس آپ کے پاس آنے کو بہت جی چاہتا ہے, مگر ہم جھجکتے ہیں. داتا صاحب نے پوچھا کیوں جھجکتے ہیں. اب ایک بات اور بھی یہاں یاد رکھیے گا, داتا صاحب کو پنجابی نہیں آتی تھی, لاہوریوں کو فارسی آتی تھی. وہ فارسی دری میں بات کر سکتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں جھجک یہ ہے کہ آپ کا دھرم اور ہے اور ہمارا دھرم اور. انہوں نے کہا دھرم کیا ہوتا ہے, جس کے تم ہو اسی کا میں ہوں, مالک تو ایک ہی ہے, راستے مختلف ہو گئے تو سچ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. کیا بات, راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ سچائی کا راستہ ہے, اور جسے نہ ملے وہ کتنی بڑے دعوے کرتے رہے نہیں ہوگا. میں صوفیہ کی بے حد قائل ہوں, لیکن ہم نے تصوف کے نام پہ تجارت شروع کر دی. ہم نے تصوف کے نام پہ لوگوں کو غلاموں کی سی حیثیت دے دی. لوگ آپ کے پیر چھومیں, آپ کینچی سے ان کے بال کاٹیں,
تو وہ جنت کی ضمانت ہو جائے. کیا بات ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے، علی حجویری نے، اور وہ جو ایک بہت ہی غضب کا آدمی تھا، کیا بات، جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، ہم میں سے جس کسی کو یہ سعادت میسر ہوئی ہے کہ وہ وہاں گیا ہے، اس نے دیکھا کہ وہاں مسلمان کم ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ زیادہ، بہت زیادہ. ایسا سچا آدمی تھا، ایسا کھرا آدمی تھا، ایسی ناپ تول کی بات کرتا تھا کہ لوگ یہ بھول گئے کہ وہ اپنے خدا کو کس رستے سے تلاش کر رہے ہیں. انہوں نے سوچا استاد یہ اچھا ہے، استاد یہ اچھا ہے، راستہ یہ اچھا بتاتا. تو آپ سوچئے کہ تصوف کو تجارت بنا لے، دین کو تجارت بنا لے، نقد حاصل کرنے لگے ہر چیز کی. اس سے بڑا ماتم کس بات کا ہوگا کہ دین کے نام پہ نقد وصول کیا جائے. افسوس، افسوس. میری اور آپ کی تربیت کر دیجئے، اور وہ تربیت یہ کر دیجئے کہ خدا کون ہے، وہ تربیت یہ کر دیجئے کہ مالک کون ہے، وہ تربیت یہ کر دیجئے کہ یہ سر صرف ایک مالک کے سامنے جھکتا ہے، ہر مالک کے سامنے نہیں جھکتا. یہ اخلاقی ہمت دے دیجئے نا ایک دفعہ. بہت سے صوفیاء نے، میرے مرشد مولانا روم اور ان کے دوست شمس تبریزی نے سبق یہی دیا تھا کہ جس دن دوست کو دوست جان لو گے، اس دن سے سوکھے چمڑے سے، سوکھے بانس سے اور سوکھی لکڑی سے سر نکلنے لگے.